صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک بندہ مومن اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے اپنے بندے کی توبہ کرنے سے، اور اس کی مثال دی ہے انہوں نے کہ ایک مسافر جو ایک ریگستان میں اپنے سواری کے ساتھ میں سفر کر رہا ہے اور اس کی سواری کے اوپر اس کا کھانا پانی ہر چیز اس کے اوپر موجود ہے، وہ تھک کے ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے اور جب اس کی نیند ہوشیار ہوتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی سواری غائب ہے۔ وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ اب سواری اور میرا کھانے پینے کا سامان مجھے واپس ملے گا۔ وہ دوبارہ جو ہے مایوس ہو کر سو جاتا ہے۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنی سواری کو اپنے سامنے پاتا ہے کہ وہ سواری موجود ہے، اس کے اوپر اس کا پورا سامان موجود ہے۔ اس سواری کی نکیل کو پکڑ لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے میرے بندے، میں تیرا رب ہوں۔ جتنا وہ شخص خوش ہوتا ہے اپنے سواری کو پا کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے مومن کی توبہ سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصلیان اکرام، میری پیاری مائیں، بہنیں، بچیاں جو اوپر پہلے فلور پر بیٹھی ہوئی، اللہ تعالیٰ کا ایمان والوں پر سب سے بڑا احسان اور سب سے بڑی نعمت وہ تو بذات خود ایمان ہے۔ سب سے بڑی نعمت جو کوئی اللہ تعالیٰ جو ہم کو دے سکتا تھا، اور اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان والے گھروں میں پیدا کیا اور بغیر کسی قربانی کے یہ ایمان ہم کو وراثتاً ملا ہے۔ لیکن اس کے بعد آپ اگر غور کریں تو ایک دوسرا بڑا تحفہ، ایک بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہے وہ ہے توبہ کی گنجائش۔ توبہ کی گنجائش۔ میں نے جو سورہ زمر کی جو آیت آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی، جس کا مفہوم میں انشاءاللہ تعالیٰ کھول کر آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن مفسرین اور علماء کے درمیان قرآن مجید کی یہ آیت سب سے بڑی آیت خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والے گنہگار بندوں کو، ایمان والے بندے جو گنہگار ہیں ان کو عبادی کہہ کر مخاطب کرتا ہے کہ اے میرے پیارے بندو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، تمام گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اب اس سے بڑی خوشخبری ہم جیسے گنہگاروں کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹیں، رجوع کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ لفظ توبہ تابہ سے بنا ہے، جس کے معنی ہوتی ہے پلٹنا، رجوع کرنا، رجوع ہونا۔ یعنی ایک آدمی غلط راستے پر جا رہا ہے، اسے اس کا احساس ہو جائے کہ وہ ایک غلط راستے پہ جا رہا ہے اور وہ صحیح راستے کی طرف لوٹ آئے۔ تو اسی طریقے سے جب ایک ایمان والے کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ وہ کچھ ایسا کام کر رہا ہے جو گناہ کے کام ہے، جو اللہ کو اور اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے، تو
उस पर नादिम होकर, शर्मिंदा होकर जब वो उस रास्ते को तर्क करके अपने आप को अल्लाह ताला की तरफ रुजू करता है, इसको तौबा कहते हैं। ठीक है। अब कुछ चीजें हैं जो मैं आप लोगों के सामने बयान करना चाहता हूं। और सबसे पहली बात, अगर हम गौर करें, आदम अलैहिस्सलाम की जिंदगी जो जन्नत से शुरू हुई और बनी नौए आदम का जो जन्नत का आखिरी टप्पा जो था, वो क्या था? वो ये था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने एक वादा किया था अल्लाह ताला से, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम कुरान मजीद में खुद फरमाते हैं कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हमने क्या पाया? अपने अहद में कमजोर पाया, और वो जन्नत का वो फल खा बैठे जिससे उनको ममनू किया गया था, जिसे मना किया गया था। और फिर उनको अपनी निदामत का एहसास हुआ, अपने गलती का एहसास हुआ, और फिर उन्होंने जो दुआ मांगी अल्लाह ताला के नजदीक, जो सूरह आराफ की एक आयत है, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। तो ये जन्नत का आखिरी दौर है, आखिरी टप्पा है। और उसके बाद में अल्लाह ताला ने उनके फताबा अलैकुम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि, और फिर उसके बाद में कहा कुल्ना हबितू मिनहा जमीआ। तो यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम को एक बाकायदा प्रैक्टिस से या एक रिहर्सल से गुजारा गया जन्नत के आखिरी हिस्से में, कि तुम ही हो, तुम्हारी औलाद होगी, और तुम्हारे साथ में तुम्हारे शैतान को भेज रहा हूं, इन्नहु लकुम अदुव्वुन मुबीन, जो तुम्हारा खुला दुश्मन है। और जिस तरीके से उसने जन्नत में तुमको बहकाया, तुम्हारे निस्यान का फायदा उठाया, और इंसान, हम तो इंसान हैं, हमें निस्यान भी है, और हम में जो है नफ्से अम्मारा भी है जो गुनाहों की तरफ हमको उकसाता रहता है। तो वहां अल्लाह ताला ने जो हमको सबसे बड़ा हथियार दिया है वो है तौबा का हथियार, जिसकी मदद से अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को क्या कर दिया? माफ कर दिया। और अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बीबी हव्वा के साथ में दुनिया के अंदर भेज दिया। तो ये जो तौबा की जो बात है वो इंसानियत की शुरुआत से शुरू हुई, कि इंसान तमाम गुनाहों से माफ, जैसा कि कुछ दूसरे मजाहिब का जो कंसेप्ट है मैं उसमें नहीं जाना चाहता, कि ये लोग जो है, नसारा जो है, वो आदम को क्या मानते हैं कि ओरिजिनल सिन जो है उसका बाकी, यानी जो गुनाह उन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने किया था जन्नत में, वो अभी भी वो गुनाह इंसानों पर बाकी है। लेकिन हमारे नजदीक ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं पाया जाता है। ठीक है। तो ये बात हम जान ले कि जब बंदा ए मोमिन तौबा करता है तो अल्लाह ताला को कितनी खुशी हासिल होती है बंदे मोमिन के तौबा करने से। सही मुस्लिम की एक रिवायत है जिसके रावी है हजरत अनस बिन मालिक, और हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक बंदे मोमिन अल्लाह के सामने तौबा करता है तो वो इतना खुश होता है अपने बंदे की तौबा करने से। और उसकी मिसाल दी है उन्होंने कि एक मुसाफिर जो एक रेगिस्तान में अपने सवारी के साथ में सफर कर रहा है, और उसकी सवारी के ऊपर उसका खाना पानी रहना वगैरह हर चीज उसके ऊपर मौजूद है। वो थक के एक जगह बैठ जाता है, और जब उसकी नींद हुशार होती है तो देखता है कि उसकी सवारी गायब है। वो मायूस हो जाता है कि अब वापस मुझे सवारी और मेरा खाने पीने का सामान मुझे वापस मिलेगा। वो दोबारा जो है मायूस होकर सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपनी सवारी को अपने सामने पाता है कि वो सवारी मौजूद है, उसके ऊपर उसका पूरा सामान मौजूद है। उस सवारी की नुकेल को पकड़ लेता है और वो कहता है कि ए मेरे बंदे, मैं तेरा रब हूं। यानी वो खुशी का ये आलम है कि वो ये अल्फाज गलत इस्तेमाल करता है, इसके बावजूद अल्लाह ताला जितना वो शख्स खुश होता है अपने सवारी को पाकर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अल्लाह ताला एक बंदे मोमिन की तौबा से उतना ज्यादा खुश होता है।
یہ بات یاد رکھیے. اکثر و بیشتر لوگوں کو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو بہت گنہگار ہیں، اتنے گنہگار ہے کہ پیدائش سے لے کے آج تک جو ہے ہمارا پورا وجود گناہوں سے لت پت ہے، کیا اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہم کو گناہوں سے معاف کر دے گا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے. ایک حدیث قدسی ہے، یہ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اے میرے بندے، تو اگر گناہ کر کے میرے پاس آتا ہے تو میں تیری تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، بشرط یہ کہ تو نے شرک نہیں کیا ہوگا. اگر تیری گناہوں سے پوری زمین بھر جائے تو مجھے چندہ فرق نہیں پڑتا، میں تیری تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا. حدیث قدسی کے آگے کے الفاظ ہے کہ اے میرے بندے، تو نے اتنے گناہ کیے ہوں کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنا والیوم ہے، جتنی جگہ ہے، وہ تیری گناہوں سے بھر جائے، اور تو اس کے بعد میں میرے پاس میں مغفرت کرے یا میرے پاس میں توبہ کر کے حاضر ہو تو میں تیری تمام گناہوں کو بخش دوں گا. مجھے اس کی مجھ سے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، صرف یہ کہ تو نے میرے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کیا. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، سوچئے کہ ہمارا رب کتنا رحیم ہے اور کتنا مغفرت کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں، آپ ایک نہیں دو نہیں بہت سارے قرآن مجید میں ایسی آیتیں پائیں گے. ایک آیت ہے کہ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت تمام چیزوں کے اوپر چھائی ہوئی ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں فرماتا ہے. ایک اور مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ گناہ چاہے کتنے بڑے ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ کیا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سامنے ایک سوالیہ نشان ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے. اور ایک حدیث ہے، میرے خیال سے بہت سارے لوگوں نے اس حدیث کو سنا ہوگا، لیکن آج مناسب موقع ہے کہ میں اس حدیث کو واپس آپ لوگوں کے سامنے دہراؤں. اور یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اور یہ ایک بنی اسرائیل کے ایک بندے کے بارے میں جس نے 100 انسانوں کا قتل کیا تھا، اس کے بارے میں یہ حدیث. حدیث کے الفاظ، اس کا مفہوم میں صرف آپ لوگوں کے سامنے پیش کر سکتا ہوں. اس کے راوی میرے خیال سے ہیں ابو سعید بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے راوی ہے اس حدیث کے. بنی اسرائیل میں ایک شخص ہو گزرا اور جو بہت ہی ظالم اور قاتل تھا، جو 99 لوگوں کو قتل کر چکا تھا. اس قتل کرنے کے بعد میں اس کو احساس ہوا کہ میں نے جو کام کیا ہے وہ غلط کیا ہے. اس کو ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی. اس نے لوگوں سے پوچھا، کیا بھائی یہاں کوئی ایسا عالم ہے جس کے پاس میں جا کر میں اپنے گناہوں سے معافی اور استغفار کے بارے میں کچھ پوچھ سکوں؟ تو انہوں نے اسے ایک راہب کا پتہ دیا کہ اس راہب کے پاس میں جاؤ، شاید وہ کچھ تمہاری مدد کرے. وہ شخص اس راہب کے پاس میں پہنچا. راہب نے کہا، تم نے 99 لوگوں کو ختم کیا ہے، قتل کیا ہے، تیرے لیے توبہ کی اور استغفار کی کوئی گنجائش نہیں. اب وہ شخص اتنا غصہ ہوتا ہے کہ وہ راہب کو بھی ختم کر دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے. اس طریقے سے وہ 100 آدمیوں کا قاتل بنے. آپ دیکھیے، یاد رکھیے، 100 آدمیوں کا قاتل ہے وہ. اس کے گناہوں کا اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ جس نے ایک شخص کو قتل کیا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا تھا. آپ یاد کیجئے اور سمجھیے کہ وہ کتنا بڑا گنہگار رہا ہوگا وہ شخص. اس کو اس آدمی کو قتل کرنے کے بعد میں اس کو اور پشیمانی کا احساس ہوتا ہے، میں کل تک 99 لوگوں کو قتل کیا تھا، آج میں نے 100 آدمی کو بھی قتل کر دیا. تو اس نے واپس لوگوں سے پوچھا کہ کیا بھائی کوئی اور ایسا عالم ہے جو مجھے کچھ ہدایت دے سکے گا، مجھے کچھ گائیڈ کر سکے گا؟ تو وہ کہتے ہیں یہاں سے دور ایک بستی ہے، وہاں پہ ایک عالم ہے، وہاں جا کر اس سے پوچھو. تو وہ عالم کہتا ہے کہ سب سے پہلے تو جس گناہ والی بستی میں تو رہ رہا تھا
اس کو چھوڑ. اور یہاں سے قریب میں ایک بستی ہے جہاں کے لوگ بڑے نیک ہے، توبہ استغفار کرتے ہیں، نیکی کا کام کرتے ہیں، تو اس بستی کی طرف چل پڑ. اور وہ آدمی روانہ ہوتا ہے اپنے سفر میں، وہ بستی تک پہنچنے بھی نہیں پاتا ہے کہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے. یاد رکھیے، اس نے صرف توبہ کی ہے، اپنے دل میں ندامت ہے، ابھی تک اس نے نیکی کا کوئی کام نہیں کیا ہے، اور بیچ راستے میں اس کی موت ہو جاتی ہے. حدیث کے الفاظ میں ہے کہ رحمت کے اور عذاب کے فرشتے دونوں آتے ہیں اس کی روح قبض کرنے، روح لینے کے لیے. رحمت کے فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے توبہ کی تھی اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کی روح کو جو ہے علیین میں یا جنت میں لے کے جائے. عذاب کے فرشتے کہتے ہیں ابھی تک وہ قتل کرتا رہا تھا، اس نے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، یہ عذاب کا مستحق ہے، یہ جہنم کا مستحق ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسان کے روپ میں بھیجا جس کو انہوں نے ثالث کے طور پر، فیصلہ کرنے والے کے طور پر اپنے آپ کو پیش کیا. اس نے کہا کہ اس نے جہاں تک سفر کیا ہے اس جگہ کو ناپ لیا جائے. اگر یہ فاصلہ، اس کا یہ فاصلہ جو ہے، اگر گناہ کرنے والوں کی زمین سے قریب ہے تو اس کو جو ہے جہنم میں ڈالا جائے، اور اگر اس کا یہ فاصلہ قریب ہے، جنت یا نیک لوگوں کے بستی سے قریب ہے، تو اس کو جنت میں ڈالا جائے. روایت میں اور بھی آتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس طرف کی زمین کو تنگ کر دیا، سکوڑ دیا، اور جب انہوں نے فاصلہ ناپا تو انہوں نے پتا چلایا کہ اس کا فاصلہ اس نیکوکاروں کی بستی سے قریب تھا، اور یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس کو جنت میں ڈال دیا جائے. عزیزان گرامی، اس چھوٹی سی حدیث میں ہمارے لیے اتنے سارے اسباق ہیں. ان اسباق کا جو ہے میں انشاءاللہ تعالی کچھ نکات جو ہے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. اللہ تعالیٰ کو کیسی توبہ پسند ہے؟ یہ جو توبہ جو ہماری عام طور پہ ہوتی ہے، یہ جو میکینیکل توبہ کرتے ہیں ہم کبھی کبھی نماز کے بعد میں، کیا ایسی توبہ قبول ہوتا ہے؟ ایسی توبہ قبول ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک توبہ کی قبولیت کی کچھ شرائط ہیں، اور اس شرائط میں سے یہ کچھ شرائط جو آپ کے سامنے جو میں نے حدیث پیش کی، اس میں خود بخود جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. اس کا انٹرپریٹیشن آپ کریں گے تو یہ شرائط نکل کر آ جاتی. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہر گنہگار کو، مجھے، آپ کو، جن لوگوں تک میری یہ آواز پہنچے گی، ان کو اپنے گناہ کا احساس ہونا چاہیے اور ندامت اور شرمندگی ہونی چاہیے کہ میں گناہگار ہوں، میری نمازیں ضائع ہو گئی، میں حرام کام کرتا رہا ہوں، میں حرام کھاتا رہا ہوں، میں زنا کرتا رہا ہوں، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے نزدیک مغبوط ہے اور اس کی سزا جہنم ہے. اور جب آدمی یہ جو ندامت کا جو پہلو ہے، یہ بہت اہم پہلو ہے. میں اس کے اوپر اس کے بعد میں جو ہے ایک اور واقعے پر میں آؤں گا جس سے آپ کو ظاہر ہوگا کہ جب انسان کے دل میں یہ ندامت پیدا ہوتی ہے، جب انسان آخرت کے عذاب سے جب ڈرتا ہے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے. جو وہ غامد یا قبیلے کی اس عورت کی ہوئی، میں اس کی طرف آتا ہوں. تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم کو سب کو اپنے گناہوں کا احساس اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے سے کیا کر دے؟ شرمندہ کر دے، اور بے اختیار ہمارے آنکھوں میں آنسو آ جائے کہ اللہ تعالیٰ واقعی میں مجھے اپنے گناہوں کا احساس ہے. یہ ندامت جو ہے اس کا سب سے پہلی شرط ہے. میکینیکل توبہ جو ہم عام طور پر کرتے ہیں، جس کے اندر نہ دل شامل ہے، نہ احساس شامل ہے، نہ دماغ شامل ہے، نہ غور و فکر شامل ہے، صرف یہ ایک زبانی توبہ 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 اور ہاتھ کا اشارہ ہے. تو سب سے پہلے یہ کہ شرمندگی کا احساس ہو. پھر اس کے بعد میں یہ انسان عہد کر لے کہ یہ جو میں برا کام کرتے رہا ہوں، یہ جو کچھ بھی گناہ کا کام ہے، میں اس کو کیا کر دوں گا؟
ترک کر دوں گا، جس طریقے سے اس 100 آدمیوں کے قاتل نے کیا کہ میں اب قتل نہیں کروں گا، میں اس بستی میں بھی نہیں رہوں گا جو گناہ گاروں کی بستی ہے. تو اگر ہم میں سے کوئی جھوٹ بولتا ہے تو یہ طے کر لے کہ آپ جھوٹ نہیں بولے گا. جو حرام کا مال کھاتا ہے وہ طے کر لے کہ میں اب حرام کا مال نہیں کھاؤں گا. جو غیبت کرتا ہے وہ یہ طے کر لے کہ میں غیبت نہیں کروں گا. جو زنا کرتا ہے وہ اس بات کا تہیہ کر لے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کہے کہ میں آج کے بعد میں کبھی زنا نہیں کروں گا. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے لیے وہ عمل کرنا شروع کر دے. صرف زبانی قرار نہیں ہے، انسان کو کوشش عمل کرنا ہے. جس طریقے سے اس شخص نے کیا، وہ شخص وہاں سے ہٹ کر اس بستی کی طرف چل پڑا جس بستی کے بارے میں اس عالم نے کہا تھا کہ یہاں نیکوکار لوگ ہیں. تو ہم کو بھی اپنی توبہ کے سلسلے میں پہلا قدم اٹھانا ہے. اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو ہم نماز پڑھنا شروع کریں. اگر ہم جھوٹ بولتے ہیں تو ہم سچ بولنا شروع کریں. اگر ہم حرام کھا رہے ہیں تو ہم حرام کھانا چھوڑ دیں. اب میں نے جو غامدیہ کا جو واقعہ جس کا میں نے تذکرہ کیا اس کو سن کر آپ کو احساس ہوگا کہ یہ جو گناہ کا احساس ہے یہ اسی وقت ہمارے دل میں جڑ پکڑے گا جب ہم کو آخرت کی سزاؤں کا کیا ہوگا، تھوڑا سا بھی جو ہے ہمیں آخرت میں جس قسم کا عذاب دیا جانے والا ہے اگر اس کا استحضار رہے، وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے رہے، تو ہم یہ پسند کریں گے کہ ہمارے گناہوں کے بدلے میں ہم کو یہاں کیا دیا جائے، اس دنیا میں اس کی سزا دی جائے، لیکن اللہ تعالی ہم کو آخرت میں بچا دے. غامدیہ قبیلے کی ایک عورت اللہ کے رسول، یہ بڑا واقعہ ہے، اس میں سے میں کچھ بہت اختصار کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گیا. اللہ کے رسول اس کو، میرے رحمت للعالمین میرے نبی، وہ کہتے کہ تو واپس چلی جا، تو شاید تیرا دماغ صحیح نہیں ہے. وہ واپس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے اس کا احساس گناہ، دیکھیے اس کا احساس گناہ، میں جس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، وہ واپس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آتی ہے اور کہتی ہے اللہ کے نبی میرے ہاتھ سے زنا ہو گیا اور میں حمل سے ہوں. یعنی زنا کا ثبوت ہے میرے پاس میں کہ میں نے زنا کیا اور میں حمل سے ہوں. میرے نبی کہتے ہیں اگر تو حمل سے ہے تو اس وقت تجھ پر جو ہے حد جاری نہیں کی جا سکتی، تو جا اور وضع حمل کے بعد میں تو آ، بچہ جننے کے بعد میں تو میرے پاس میں آ. وہ عورت جاتی ہے اور بچے کو جنم دیتی ہے، لیکن ابھی تک دیکھیے بچے کو جنم دینے کے لیے کتنے مہینے کا وقت ہو گیا، تقریباً 9 مہینے کا وقت ہو گیا، لیکن وہ اپنے اس گناہ کو بھولی نہیں ہے. وہ واپس اپنے شیر خوار بچے کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہے کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ جو ہے مجھے پاک کر دیں گے، آپ میری گناہوں کی معاف کر دیں گے، میں اب واپس آئی ہوں، میرے بچے کو لے کے آئی ہوں. تو اللہ کے رسول قربان جائیے اس رحمت للعالمین پر، وہ کہتے ہیں کہ تیرا بچہ تیرے دودھ کا کیا ہے، پایہ ہے، دودھ پلانا ہے تجھے. یہ بچہ جب اتنی عمر کا ہو جائے کہ وہ روٹی کھانے پینے لگے تو اس وقت آنا، یعنی 1-2 سال کے بعد میں، 1-2 سال کے بعد میں وہ عورت پھر آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں کہ اے اللہ کے رسول دیکھیے اب میرا بچہ، وہ بچے کو لے کے آئی کہ دیکھو اب یہ روٹی کھاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، اب یہ انڈیپینڈنٹ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو رجم کرنے کا حکم دیتے ہیں. اس نے اس دنیا میں موت کی سزا قبول کی، اس نے سنگسار ہونا قبول کی، لیکن اس کو یہ بات قبول نہیں تھی کہ آخرت میں زنا کے بدلے میں یا زنا کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈالا جائے. اور یہ واقعہ یہاں ختم نہیں ہوتا. جب اسے سنسار کیا گیا تو خون کے کچھ چھینٹے حضرت
خالد بن ولید کے جسم پر پڑے، انہیں کراہت کا احساس کیا اور اس عورت کے بارے میں بری بات کہی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ بدکار عورت تھی، آپ نے اس کو رجم کی سزا دی اور آپ اس کی نماز پڑھا رہے ہیں. کیا جواب دیا میرے رسول نے؟ سنیے آپ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اس کی توبہ مدینہ کے 70 لوگوں پر تقسیم کر دی جائے تو ان کی سب کی مغفرت ہو جائے. اللہ اکبر. کیا کہا میرے رسول نے؟ اے عمر، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو مدینہ کے 70 لوگوں پر تقسیم کیا جائے تو سب لوگوں کی جو ہے کیا ہو جائے گی؟ مغفرت ہو جائے گی. یہ ہوتی ہے توبہ. اور اس قسم کی توبہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک مطلوب ہے. عزیزان گرامی، آج جو میری تقریر کا عنوان تھا توبہ کا دروازہ کھلا ہے، میرے لیے، آپ سب کے لیے، جن لوگوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے اور جو سننے والے ہیں اس خطبے کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ایمان والے کے لیے توبہ کرنے کی مہلت اس کی زندگی سے لے کر موت کے غرغرے تک ہے. یغرر کا لفظ استعمال ہوا ہے اس حدیث میں کہ جب تک موت کا غرغرہ نہیں آتا اس وقت تک میں اور آپ سب اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے اپنے گناہوں کی توبہ استغفار کر سکتے ہیں. ایک بار انسان کو یہ جس کو ہم کیا کہتے ہیں دوسرے بار سکرات، جب انسان سکرات میں مبتلا ہو گیا، موت کا غرغرہ آ گیا، اس کے سامنے دوسری دنیا کے مناظر آنا شروع ہو گئے اور اسے اس بات کا احساس ہو گیا کہ اب موت اس کے سامنے کھڑی ہے، توبہ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. پھر توبہ کا دروازہ نہیں کھلتا، پھر آپ توبہ نہیں کر سکتے. آپ یاد کیجئے سورہ یونس میں جو فرعون کی موت کا بیان ہے، اس نے بھی توبہ کی. کھول کے دیکھیے آپ سورہ یونس کو. اللہ نے کہا تو اب توبہ کرتا ہے جب تو اپنی موت کو سامنے دیکھ رہا ہے، اب تیری توبہ قبول نہیں ہوگی. تو میرے عزیز دوستو، آج میرے لیے، آپ کے لیے، سب کے لیے یہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اور میرے نبی نے کتنی پیاری بات فرمائی کہ صلاۃ التوبہ کی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترکیب بتائی ہے، ہم میں سے ہر آدمی اس بات کو طے کر لے کہ وہ روزانہ ایک بار، ہفتے میں ایک بار، مہینے میں ایک بار، سال میں ایک بار، زندگی میں ایک بار، مرنے سے پہلے وہ صلاۃ التوبہ پڑھ لے. 2 رکعت نماز. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اچھے طریقے سے وضو کر لے. وضو کرنے کے بعد میں یہ نیت کر لے کہ اے اللہ تعالیٰ، میں اپنی توبہ کے لیے جو ہے یہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ رہا ہوں. 2 رکعت نفل نماز پڑھیں اور اس کے بعد میں توبہ اور استغفار کریں. بہت ساری دعائیں اللہ کے رسول، قربان جائیے ان پر کہ ہمارے لیے کتنی فکر کی ہے انہوں نے. اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن مجید میں توبہ کے کتنے ساری آیتیں ہمارے لیے رکھ چھوڑی ہے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اس سے بڑی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت جو دعائیں ہیں، ایک تو سید الاستغفار ہے. یہ آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگی. اور ہم جو دوسری دعا پڑھتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کی، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. رمضان میں ہم کو سکھایا جاتا ہے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. سب سے بڑی دعا ہے، دن رات اس کو پڑھے کہ اللہ تعالیٰ تو
درگزر کو پسند فرماتا ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے. بس تو مجھے بھی معاف کر لے اے کریم رب، اے میرے کریم رب. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ تو ہم پڑھتے ہی رہتے، لیکن ایک دعا کے بارے میں آج خاص ذکر کرنا چاہوں گا. اس دعا کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ملتا ہے، ایک قول ملتا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی توبہ کی دعا ہے اور ان کے الفاظ میں اتنا اثر ہے. دیکھیے اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو اس میں ایک جگہ پہ آیا ہے کہ جو شخص جہاد کے میدان سے عین حالت جنگ میں پلٹتا ہے کاہے کی وجہ سے؟ کمزوری کی وجہ سے، بزدلی کی وجہ سے. اگر وہ مسلمانوں کے جو فوج ہے اس سے پلٹتا ہے تو ایسے شخص کو نہ صرف جہنم ملے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور عظیم تر جو ہے اس کو عذاب ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ سے، جو شخص یہ توبہ کا کلمہ پڑھے گا تو مجھے اپنے رب سے یہ امید ہے کہ ایسا شخص بھی بخش دیا جائے گا. ایسا مجرم جو عین حالت جنگ میں مسلمانوں کے فوج کو چھوڑ کر نکلتا ہے اور جس کے لیے قرآن مجید میں یہ سزا مقرر کی گئی ہے، میرے رسول نے فرمایا کہ اگر یہ توبہ کے کلمات وہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ شاید اس کی بھی مغفرت فرمائیں گے. اور وہ کلمہ بہت ہی آسان ہے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. بہت آسان ہے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. عزیزان گرامی، یہ چند باتیں تھی توبہ اور استغفار سے متعلق. میں سب سے پہلے اپنے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو میری تمام گناہوں کو بخش دے، اور میرے ساتھ جو لوگ یہاں شامل ہے ان سب لوگوں کی گناہوں کو بخش دے. اور اللہ تعالیٰ ہم کو اس بات کی توفیق دے کہ جب اللہ تعالیٰ ہم کو اٹھائے تو اس حالت میں اٹھائے کہ ہمارے نامہ اعمال میں ایک بھی گناہ موجود نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ ہم کو بار بار توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے توبہ کے عہد پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.